معزز مہمانان گرامی اور محترم صافی حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں ڈسکورنگ ڈائبٹیز پروجیکٹ کی تقریب رونمائی کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس پروجیکٹ اور ذیابطیس کے مرض کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں وہ نامور شخصیات جو اب مختلف شعبہ جات میں اپنی قابلیت اور پیشہ ورانہ خدمات کے باعث ایک بہت ہی منفرد مقام رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا اسسٹنٹ پروفیسر ابرار احمد، جو کہ اینڈوکرینالوجسٹ اور کنسلٹنٹ فزیشین ہے LRH پشاور میں، جو کہ ریموٹلی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ابرار پریزیڈنٹ الیکٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی بھی ہیں، تو تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ ان۔ اور اب میں ریکویسٹ کروں گا ایمیریٹس پروفیسر ڈاکٹر تسنیم احسن، جو کہ ڈین ہے میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز اینڈوکرینالوجی اینڈ میٹابولزم، کہ وہ اسٹیج پہ ہمیں جوائن کریں۔ پروفیسر محمد زمان شیخ، جو کہ پروفیسر ہیں میڈیسن کے اینڈ ریناؤن کنسلٹنٹ فزیشین۔ پروفیسر جاوید اقبال، ایکس ہیڈ آف سرجری اینڈ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور، اور پروفیسر جاوید بھی ہمیں ریموٹلی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اب میں ریکویسٹ کروں گا سید جمشید احمد صاحب، ڈیپیوٹی CEO فارمیوو پرائیویٹ لمیٹڈ، کہ وہ اسٹیج پہ ہمیں جوائن کریں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں گے مسٹر وسیم بادامی، ون آف دا ٹاپ ٹیلی ویژن ہوسٹ اینڈ نیوز اینکر، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ابھی تھوڑی ہی دیر میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے عمران عباس صاحب، ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن اینڈ ریناؤنڈ نیم ان پاکستان شوبز انڈسٹری۔ مسٹر شہاب زبیری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جو کہ براڈ کاسٹر بائی پروفیشن اینڈ میڈیا گرو اینڈ CEO آف آج TV اینڈ بزنس ریکارڈر گروپ۔ اور سب سے آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آر ویری اون مسٹر محمد ہارون قاسم، مینیجنگ ڈائریکٹر فارمیوو پرائیویٹ لمیٹڈ۔ تو یہ ہمارے تمام معزز مہمان ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہمیں اسٹیج پہ جوائن کر رہے ہوں گے، لیکن ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ریسپیکٹڈ گیسٹ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آن اسٹیج۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ڈسکورنگ ڈائبٹیز پروجیکٹ فارمیوو اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ آج ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈاکٹر ابرار احمد۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ابرار سے کہ وہ ذیابطیس کی روک تھام میں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے کردار اور پروجیکٹس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔ جی ڈاکٹر ابرار۔ تھینک یو ادھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے سینئر کولیگز پروفیسر تسنیم اینڈ ڈاکٹر پروفیسر زمان شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم۔ سو آئی ایم ہیئر ٹو پریزنٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی۔ اینڈوکرائن سوسائٹی is one of the representative body of leading endocrinologists and pathologists all over Pakistan. یہ ایک باڈی ہے جس کے اندر اس امبریلا کے تحت پاکستان کے جو نامور ڈائبٹالوجسٹ اینڈ اینڈوکرینالوجسٹ ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اٹ از گروئنگ لائک این ایپیڈیمک، اسی طرح معالجین اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کا بھی اضافہ ہوا جا رہا ہے۔ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی ایک رول ماڈل کے طور پر ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے جہاں پہ ہم وی کین ڈسمینیٹ نالج، our experiences, guidelines and then awareness۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم بھی ہے اور اس پہ بہت بڑا ہائپ بھی ہے کہ ڈائبٹیز از لائک این اینڈیمک، پھیل رہا ہے۔ لگ بھگ 2 کروڑ لوگ پاکستان میں ہیں اینڈ اٹ از ون آف دا لیڈنگ، پاکستان از لیڈنگ ان the prevalence of diabetes۔ all over world میں نمبر 4 پہ ہے پاکستان۔ سو ہماری کوشش یہ ہے اور اس کوشش میں کہ ہم ڈائبٹیز پریونشن پہ کام کریں۔ اس پریونشن میں اویئرنیس کی ہائپ کریٹ کیا ہے اور اس ہائپ کے لیے ہم نے اس سال اپنے ڈائبٹیز پریونشن پروگرام لانچ کیا ہے۔ جیسے ہی فارمیو کی مینجمنٹ نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ریگارڈنگ دس پروگرام ڈسکورنگ ڈائبٹیز،
Pakistan Endocrine Society نے اس کو endorse کیا, and they are now our partners in this prevention program. And we will be working together. اور اس کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے, and we will help each others. پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی جب سے وجود میں آئی ہے, when it was formed in 1920s back, مختلف اویئرنیس کے سیشنز, مختلف سیمینارز, CMEs, ایئرلی کانفرنسز اسی ڈائبٹیز پریونشن پہ کر رہے ہیں. اس میں مختلف, جیسے ہم ان پروگرامز میں جاتے تھے, وی نیڈ کہ ہم جتنے ہم ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کو ہم اس کو امپاور کرتے تھے نالج, اور ان کو کہ وہ ڈسیمینیٹ کریں, وی ول اچیونگ سم ٹارگیٹس, لیکن ہم تعداد میں محدود تھے. ایز آور سوسائٹی گروز, ٹرشری اور پریونشن, ٹرشری کیئر سے ہم پریونشن کی طرف آئے. ناؤ وی آر لیڈنگ ٹورڈس لیڈنگ, ہم نے ایک اپنا پریونشن پروگرام لانچ کیا اس دفعہ. ہم انڈیویجولائز لیول پہ تو بہت کام کیا ہے, مختلف انسٹیٹیوشنس کے انڈر بینر, لیکن ان 2014 پاکستان لیڈرشپ فورم اسلام آباد اس کا انعقاد ہوا, اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان ڈائبٹیز prevention programs گورنمنٹ کو ہم نے آن بورڈ لیا, اینڈ کارپوریٹ ممبرس آلسو. اس اسٹیٹمنٹ اسلام آباد ڈکلیریشن کو ہم نے ایک پلیٹ فارم اس نے دیا. دین ان ڈفرینٹ پروونسز مختلف پروگرامس لانچ ہوئے, جس میں انسولین ان مائی لائف سندھ اور بلوچستان میں ہے, انسولین فار لائف پروگرام KPK میں, ڈی ٹاک پروگرام جس میں فری ڈرگس ہم اویلیبل ہیں. پھر ہیلپ لائن سروسز شروع ہوئی, ڈراپ رجسٹری بنائی گئی جس میں ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو رول کیا گیا. دین 2 نیشنل سرویز ہوئے, اور اٹ واز انہی بیسس پہ ہم نے یہ وہ کیا کہ ایک سروے میں 16.6%, ایک میں 22.3% اس کا پریولینس ڈائبٹیز کا پاکستان میں ہے, اینڈ اٹ واز اے ہیوج فگر, ایکسپیکٹیشن سے بھی اوپر. پھر یہاں تک ہوا کہ گائیڈ لائنس پہ ہم نے ایک ڈاکومنٹ مہیا کیا اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کو کہ آپ اس لائنس پہ اپنے پیشنٹس کو کریں. اس سال ہم نے وہ بھی لانچ کیا, ہمارے پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی ریگارڈنگ ڈائبٹیز ہیو بین لانچڈ, جو آل اوور پاکستان ڈسیمینیٹ کر اس کے پروگرامس کر رہے ہیں امنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلس, جس کی بیس پہ وہ بہت ایزیلی پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکیں گے. یہاں تک ہو گئی ہماری سیکنڈری اور ٹرشری کیئر. یہاں پہ آ گیا پرائمری, تو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ بھائی ہمارا ایک پروگرام ہونا چاہیے, ڈائبٹیز پریونشن پروگرام. اس کے اوپر ہماری کمیٹی بنی, ڈاکٹر باسط, ڈاکٹر عامر اور ڈاکٹر ارشد حسین کی, اس میں وتھ پریزیڈنٹ پاکستان سوسائٹی کے ساتھ مل کر. دین وی شاٹ آؤٹ دا پلان. اس پلان کے مطابق ہم آگے پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیاز, کارپوریٹ ممبرس کو, جو کارپوریٹ ادارے ہیں جو اس میں کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو آن بورڈ لیں گے, اور اسی طریقے سے ہم مل کے مختلف پروگرامس رن کریں گے. آلریڈی 3-4 پروگرام پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کے پینل کے اندر چل رہے ہیں, جیسے رن فار ہیلدی ایڈلٹس, ڈیٹیکشن آف ڈائبٹیز کے لیے اسکورنگ ہو رہی ہے. اگر ہم آگے چل کر یہ جو ہم پروگرام لانچ کر رہے ہیں, یہ اپنے اس پروگرام میں لانچ کریں گے, دین وی ول بی ہیونگ گڈ اویئرنیس امنگ دا ماسز کہ بھائی آپ اپنے پریونشن ریگارڈنگ ڈائٹس, ایکسرسائز, لاس آف ویٹ, یہ سب چیزیں جو آگے چل کر اور لوگ اس پہ بات کریں گے, تو وی کین join hands with our corporate اداروں کے ساتھ. پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی will be leading from the front,
and this media पे अपनी hype करें and aware कर लें कि early diabetics को हम जल्दी treat करें to decrease the economic burden of the complication on our economic growth पे. So अभी तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन अगर हम अभी से involvement इन सब के साथ करें तो we will be able to stop this. Stop तो नहीं कर सकते लेकिन इसको slow down this endemic in the future. Thank you. जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं अस्सलाम वालेकुम, चूँकि मैंने इस इवेंट में भी ज्वाइन किया है और वसीम बदामी कहते हैं खादिम को, इंशाल्लाह इस तकरीब को लेके आगे बढ़ते हैं. मैं ज़ाती तौर पे कन्विंस उस वक्त हुआ, सर आइएगा सामने, कि जब मैंने कुछ आदाद व शुमार देखे इस मर्ज़ के हवाले से. हम ज़ाहिर है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो सुनते ही रहते हैं इस मर्ज़ से मुतालिक, फ़लाँ को हो गया, फ़लाँ को हो गया, ये वो. लेकिन जब मैंने वाकई जब आदत व शुमार देखे तो मैंने एक मोमेंट लिया, मैंने दोबारा कॉल की जिन्होंने मुझे आदत व शुमार फराम किया. आर यू श्योर कि इसमें कुछ एग्जैजरेशन तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं? तो मुझे बड़ी मतलब हैरानगी भी हुई कि एक इतनी अहम चीज़ से जो है वो पहलू तही कर रहे हैं हम सब. तो इसलिए मैं बहुत कन्विंस हुआ कि मुझे अपने हिस्से की इसमें शमा चलानी चाहिए. इस तकरीब को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर तस्नीम एहसन साहिबा से कि बर्डन ऑफ डायबिटीज़ इन पाकिस्तान, ताकि ज़रा हमें ये तो अंदाज़ा हो कि मामला है कितना ख़राब, कितना पेचीदा, कितने अफराद सफ़र कर रहे हैं. जो अफराद सफ़र कर रहे हैं उनमें से कितने हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो सफ़र कर रहे हैं. ज़रा कुछ बुनियादी आदाद व शुमार से अगर मैं आगाह कर सकें प्लीज़. Thank you very much. Assalamu alaikum, gentlemen mostly, and I see a few ladies here and there. So I'm so glad we are doing this because we have the audience of celebrities here, and all we seem to get on our media is this political fire raging and totally oblivious to actually what is going on in the country. So the health of the nation is a very, very important thing. You know, a nation is obviously not made up of the physical space that you live in, but the people who inhabit that space. And if you have a bunch of very unhealthy people, obviously you're not going to achieve any goals. So coming to diabetes, particularly when we talk about diabetes, we're really talking about type 2 diabetes. But there are other types of diabetes. But let's just stick to the type 2, which is our main problem. And that is mostly driven by obesity, by being too fat. And that is very closely related to how we live, what we eat, and what we do in a particular day. And it's also driven by our traditions of marrying within the families. So if there is diabetes in one family and they keep marrying each other, you know, you just keep on perpetuating the same problem. Okay. So the lifestyle, the food we eat, and our genes, we are a susceptible gene pool group for having type 2 diabetes. And the lack of any intervention on the public health forum, I would say not any, maybe we begin to hear a little bit about it, but you know, this business of changing lifestyle and making the population aware of what we are doing wrong in terms of what we are eating is something that governments should take ownership of. And these kind of things can only be driven effectively when the government is on board. Of course, it needs so many different partners to join hands. And there is that effort on the part of the medical community. I and Dr. Zaman Sheikh are founder members of the Pakistan Endocrine Society, and I was just asking him, when did we do this? And it was 2002 when we founded this society. We're living in very exciting times because now we don't treat diabetes by writing 1 tablet or 2 tablets or whatever. We treat diabetes to a target. There are goals actually.
Everybody knows those goals. And it's not just sugar goals, it's blood pressure goals, it's weight goals, it's goals for lipids or cholesterol and triglyceride. So while treating, we are trying to get these goals, and everybody knows that. So hame, as a group of physicians, we had to make a noise about these goals and tell all the doctors, treat to goals. Right. And then there are protocols, and these are international guidelines, and we have our own national guideline also, which we've recently launched from the platform of Pakistan Endocrine Society. So we are not only telling people what the goals are, but we are also telling them how to get to those goals, considering our circumstances. Right. Why do we have to do that? Because according to one survey, 26% of our population has diabetes. 26% of our population. Yes. Oh. And in that 26%, about 19% knew that they had diabetes, but another 7-point-something% were diagnosed only because they were being tested. So for all the known diabetes, you have a very large group of people that don't know that they have diabetes, and they're just plodding along until a disaster happens. Okay. So diabetes drives strokes, heart attacks, heart failure, many cancers. Which is also driven by being fat. So the interventions for this number, can you imagine 207 million शायद हमने census में count किए थे, और अब already हम 220 million कह रहे हैं. 220. मजे की बात है कि हम असल में उससे बहुत ज्यादा है जितने सेंसस में काउंट हुए थे. Okay, I don't want to speculate. ऐसी बात कर रहा हूँ. So आप political shows करते हैं ना, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही. ऐसी बात है, लेकिन for sure हम उससे बहुत ज्यादा. लेकिन जो आप बता रहे हैं इसका मतलब ये कि हर 100 में से 26 आदमी को पाकिस्तान में डायबिटीज. एब्सोल्युटली, ये एक वो है. उसको इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने इस डेटा को एडजुडिकेट किया, बिकॉज एक और स्टडी थी उसमें थोड़ा सा लोअर था, 17% डायबिटीज. लेकिन हम दुनिया के मतलब टॉप 5 टॉप 10 ममालिक में बाकी जो फोर्थ एट द मोमेंट, दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्क पाकिस्तान. एब्सोल्युटली जी. तो अगर आपसे स्पेसिफिक पूछ सकूं, आपने कहा इसका लाइफस्टाइल से और खाने पीने से बहुत गहरा ताल्लुक है, तो अगर प्रिसाइसली बता सकें भाई किस तरह की ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए ताकि इस मर्ज़ से बचा जा सके? हम सब कुछ जो खा रहे हैं वो नहीं खाना चाहिए. अच्छा, लोग कहेंगे भूखे मर जाएं क्या? ये आपके जितने फास्ट फूड का धंधा चल गया है वो नहीं खाना चाहिए. Okay. आपकी बिरयानी विच यूज्ड टू बी अ वन ऑफ थिंग जो शादी ब्याह में कभी खाई जाती थी, वो अब आपका रूटीन खाना है at one phone call away. So आपकी बिरयानी, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स जो ज़ियाफ़त का एक तरीका है, हम जब किसी को बहुत ऑनर करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, उनको हम कोल्ड ड्रिंक. लोग कहते हैं खाना उतरता नहीं है उसके बगैर. उसके बगैर उतरता नहीं है, तो वो कोई 15-16 चम्मच चीनी होता है जो आप नॉर्मली कभी भी घोल के नहीं पिएंगे, बट उसका टेस्ट डिस्गाइज्ड है. सो वो चीनी, वो खाना, वो इनएक्टिविटी. एक बात और बताइएगा एज ए लेमैन, क्या, क्योंकि हम ये भी सुनते हैं बेटा जिसको होना होता है तो हो ही जाता है, वो वाला सीन भी है कि देखो वो फला था, वो तो ये भी नहीं करता था, सिगरेट भी लेकिन हो गया. तो इसमें ये है कि जनाब अगर आप इनहेरिट कर रहे हैं तो होना होगा तो हो ही जाएगा. अगर आप इनहेरिट कर रहे हैं तब तो आपको और डबली केयरफुल होना होगा, क्योंकि आप ज़्यादा वल्नरेबल हैं. अब आप वल्नरेबल हैं, और अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप डायबिटीज़ को अगर प्रिवेंट नहीं कर सकेंगे तो डिले कर सकेंगे. तो बजाय इसके कि 40 साल में आपको डायबिटीज हो, 50 साल में होगी, कॉम्प्लिकेशन होते होते और 10-15 साल शायद लगेंगे. जाते जाते एक बात और ये बता सकें कि किस तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासिर हो जाती है एक दफ़ा जब आप इस मर्ज का शिकार हो जाएं, तो ताकि ज़रा वो वाली साइड में पता हो तो लोग ज़रा मोटिवेट होंगे कि यार ये नहीं करना ताकि ये ना हो जाए. सो मुझे लगता है कि डॉक्टर जमान शेख ने ये कॉम्प्लिकेशन में तो प्रिसाइसली में बात करेंगे, वही होता है. ठीक है. तो अक्सर लोगों को जब भी पता चलता है कि डायबिटीज है, जब आपको फालिज हो गया, जब आपको हार्ट अटैक हो गया, हम चाह रहे हैं कि ये चीजें ना हो. सही है, ठीक है जी, उसको पहले से हैंडल किया जाए. डॉक्टर जमान बोलेंगे इसके बारे में. ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तस्नीम अहसन साहब. और बिल्कुल इसी बात से रिलेट करते हुए कि ये तो उन्होंने बताया कि कितना ज़्यादा ये मर्ज़ है पाकिस्तान में. दुनिया के हम चौथा बड़ा मुल्क है डायबिटीज़ का शिकार पाकिस्तान. लेकिन अगर कोई अल्लाह ना करे इसका शिकार हो जाए तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह मुतासर हो जाती है, वो आपकी ज़िंदगी कैसे मुख्तलिफ हो जाएगी इस ज़िंदगी से, ये जानेंगे तो ज़रा मोटिवेट होंगे हम सब कि भाई हमने ये काम इस वजह से नहीं करना. तो प्लीज़ प्रोफेसर जमान शेख साहब, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सर बताइए. वसीम बदामी साहब
تھینک یو سر. آپ کو اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں, امپریس ہوتے رہتے ہیں. آج فرسٹ ٹائم دو بدو مقابلہ ہو رہا ہے ہمارا, اور آپ کا سیم اپلائز ٹو یو. جمشید بھائی, تھینک یو فار انوائٹنگ. جس طرح ڈاکٹر تسنیم احسن نے بتایا کہ 4تھ نمبر پہ پاکستان دوسری فیلڈ میں ترقی کرے نہ کرے, ڈائبٹیز میں بہت ترقی کر گیا ہے. 4تھے نمبر پہ یہ بات میں کہنے لگا تھا, لیکن میں نے کہا میں کہوں گا تو آپ لوگ کہیں گے میڈیا والے دیکھو نیگیٹو وہ کرتے ہیں. یہ یہاں تک آ گئی تھی یہ بات, میں نے روک لیا کہ یہ بات میں نے نہیں کری, لیکن آپ نے ٹھیک. تو دیکھیں, ہاں, تو 4تھ نمبر پہ پوری دنیا میں پتہ نہیں 150 پونے 200 کنٹریز میں 4تھے نمبر پہ ہے پاکستان. اتنی خراب سچویشن ہے. اس کے باوجود اویئرنیس جو ہے پاکستانی ماشاءاللہ جو پبلک ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں, اس کو ہم شوگر کو کہتے ہیں خاموش قاتل یا خاموش کلر, سائلنٹ کلر یا سائلنٹ اینیمی. کیونکہ اس کی کمپلیکیشن جو ہیں, دیکھیں نا, دنیا کی سب سے میٹھی بیماری کون سی ہے؟ سب سے میٹھی بیماری ڈائبٹیز. بھائی وہ پورا انسان میٹھا ہے. وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک شیر اپنی گرل فرینڈ شیرنی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو ہرن ورن کھا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا سویٹ ڈش, ان کی محبوبہ نے فرمائش کی شیر کی کہ سویٹ ڈش کھانے کا دل کہتا ہے. تو انہوں نے کہا چلو کسی ڈائبٹیز آدمی کو کھا لیتے ہیں, سویٹ ڈش ہو جائے گی. کہنے کا مقصد ہے کہ سب سے سویٹ ڈیزیز ڈائبٹیز, اور ون آف موسٹ ڈینجرس ڈیزیز از آلسو ڈائبٹیز. ڈینجرس کیوں کہ اس کی کمپلیکیشن جو ہے بڑی خطرناک ہیں, اور کمپلیکیشن لازمی ہوگی. اب یہ اس کا پیریڈ نہیں ہے کہ 2 سال میں ہو سکتا ہے 10 سال میں ہو, 12 سال میں ہو. اور کمپلیکیشن جو پیچیدگیاں ہیں اس کی خاص بات ہے کہ بڑی خاموشی سے آتی ہیں. بالکل ہم مثال دیتے ہیں, دیمک لکڑی کو کھاتا ہے, آخر تک پتہ نہیں چلتا, لکڑی صحیح ٹیبل سلامت, آخر میں ہلکی سی چوٹ مارے تو چورا چورا ہو جاتی ہے. بالکل یہی مثال ہے. شوگر کی وجہ سے جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں وہ پرماننٹ ہوتی ہیں. سپوز گردے 1/4 ختم ہو گئے, وہ واپس نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ہائپر گلائسیمیا ہوگی, اور بڑھتے جائیں گے, ریورس نہیں ہوتی. اور بڑی خاموشی سے کبھی گردوں میں تکلیف نہیں ہوگی, اور آدمی ڈائلیسس پہ چلا جائے گا. ایک چھوٹی سی پتھری اگر گردے میں ہو تو اس کی وجہ سے بھی آدمی درد سے چلاتا ہے. اور اس میں گردے 100% ختم ہو جاتے ہیں, ڈائلیسس پہ چلا جاتا ہے آدمی, مگر درد ہوتا نہیں ہے. تو یہ درد ہے نا, وہ درد دل ایک ہے, ایک جو جسمانی درد ہے, یہ خدا کی نعمت ہے. اگر ہارٹ اٹیک کسی کو ہو اور درد نہ ہو نا, تو آدمی بیٹھا رہے کہ اللہ مالک ہے, دیکھا جائے گا. یہ سیویئر پین خدا کی نعمت ہے. آدمی بھاگتا ہے ہاسپٹل, انجیکشن لگتے ہیں, کلاٹ ختم ہو جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ختم. تو یہ اس میں درد ہوتا ہی نہیں ہے. آنکھوں کی بینائی ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے, آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوگا, کبھی آنکھیں سرخ نہیں ہوگی, پانی نہیں بہے گا, ایچنگ خراش وغیرہ کچھ نہیں ہوگی. تو یہ انتظار نہ کرنا چاہیے کہ ہمیں تکلیف ہو تو بعد میں شوگر کنٹرول کریں. جس دن سے پتہ چلے کہ ڈائگنوز ہو گئی ہے, اسی دن سے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے. سر سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, اگر مائک تھوڑا سا قریب کر سکیں, بیکاز سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں, وہاں سے مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے کہ آواز لوگوں کو صاف نہیں ناؤ اٹس اوکے, تھوڑا سا اگر ہاں از اٹ اوکے, کین یو ہیئر می؟ یہاں تو شاید ویسے بھی جاری ہے, میں وہ سوشل میڈیا سے مجھے فیڈ بیک آ رہا تھا کہ آواز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شوگر کو کنٹرول کرے. ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں 300 شوگر, یقین جانے 300, اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب شوگر کو چھوڑو, یہ میں کنٹرول کر لوں گا, میرے کان میں درد ہے اس کا علاج کرو. جو 5 دن کی اینٹی بایوٹک سے جڑ سے ختم ہو جائے گا اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے, کیونکہ اس میں درد ہوتا ہے. اور شوگر 300 ہو تو لاپرواہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو تو کر لیں گے, ڈائٹنگ کروں گا. اچھا دیکھیں, بہت سارے مریض کہتے ہیں کہ ہم تو ایکسرسائز کرتے ہیں 1 گھنٹہ اور ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں. بھئی یہ گول نہیں ہے. گول جو ہے, ٹارگٹ جو ہے وہ شوگر کنٹرول کرنا ہے. یہ شوگر کنٹرول کرنے کی طرف سے راستے ہیں, سارے اپروچز ہیں کہ ڈو ایکسرسائز, ڈو ڈائٹنگ اینڈ ٹیک میڈیکیشن, گو ٹو ڈاکٹر. یہ طریقے ہیں اچیو کرنے کے. تو فاسٹنگ بلڈ شوگر اگر 110 سے کم رہے گی, رینڈم بلڈ شوگر 140 سے کم رہے گی, اور HbA1c جو دنیا کا واحد ٹیسٹ ہے, جادوئی ٹیسٹ, جو ماضی کا حال بتاتا ہے, 3 مہینے کا جو گزر گئے اس میں ایوریج بلڈ شوگر کیا تھی, وہ 6.4% سے کم رکھے تو یہ کمپلیکیشن نہیں ہوگی. شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.
کمپلیکیشنز ود ڈائبٹیز. اچھا اب یہ کہ ہم یہاں پر آج کیوں جمع ہوئے ہیں, ظاہر ہے ڈائبٹیز سے متعلق اویئرنیس کے لیے تو ہوئے ہیں جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا ان کے لیے بھی, لیکن ایک بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے. یعنی یہ باتیں سن کے آئی ایم شیور سب کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھا ہوگا, یہ فکر بھی لائق ہوئی ہوگی کہ اگر ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں کہ پتہ اس وقت لگتا ہے اکثر اوقات میں when it is already too late, تو پھر ایسا کیا کیا جائے کہ بھائی آج پتہ لگ جائے, ابھی پتہ لگ جائے کہ اس مرض سے کوئی سفر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ جو پروجیکٹ ہے ڈسکورنگ ڈائبٹیز پروجیکٹ, یہ کیا ہے, اور جب آپ سنیں گے اور پھر اس کے بعد میں بھی 2-4 منٹ عرض کروں گا اگلے مقرر کی بات کے بعد, تو آپ کو اس بات کا اطمینان ہوگا کہ آپ لٹرلی ود ان اے منٹ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ اللہ نہ کرے کیا اس کا شکار تو نہیں ہے, یا بارڈر پہ تو نہیں ہے, یا سب ٹھیک ہے. حقیقت سے آنکھیں چرانے کا ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو معلوم ہونا چاہیے بیفور اٹس ٹو لیٹ. تو یہ ایگزیکٹلی یہ پروجیکٹ کیا ہے, ڈسکورنگ ڈائبٹیز پروجیکٹ بریف کے لیے سی ای او فارمیوو جناب جمشید احمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ سر پلیز آپ ایجوکیٹ کیجیے گا, بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل ممبرس اینڈ آڈینس. احمد فراز کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے اور میں اکثر اسے پڑھتا ہوں کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو میں بہت ممنون ہوں پروفیسر تسنیم احسن کا, پروفیسر جاوید اقبال کا, ڈاکٹر ابرار احمد, ڈاکٹر زمان شیخ, پی ای ایس کے جتنے ممبرس ہیں, وسیم بادامی صاحب, عمران عباس صاحب, اور فارمیوو کی ٹیم جنہوں نے یہ سارا آرگنائز کیا, اور میڈیا پرسنل جو جرنلسٹ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو آج اس اہم موضوع کو کور کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. آپ اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں. وائی فارمیوو از ڈوئنگ اٹ. کیا ہم اپنی ڈائبٹیز کی دوا بیچنا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ آلریڈی بک رہی ہے الحمدللہ, کیونکہ جو برڈن بتایا ہے وہ بہت بڑا برڈن ہے. تو ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ وائی وی آر ڈوئنگ وٹ وی آر ڈوئنگ. تو فارماسیوٹیکل کمپنیز دنیا بھر میں بہت بدنام ہوتی ہیں کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ جو تعلقات رکھتی ہیں وہ کوئی بہت اچھے نہیں ہوتے. تو ایک اسکالر نے لکھا کہ جب بھی آپ کوئی ڈاکٹر کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بنائیں, آپ اس کو سوچیں کہ کیا اس کو ہم اخبار میں شائع کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو اوپنلی اخبار میں پرنٹ کر سکتے ہیں اس خبر کو, تو آپ سمجھیں کہ وہ ایتھیکل ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے تو یہاں جرنلسٹ ہی کو بلایا ہوا ہے تاکہ وہ اس کو کور کریں. جو اہم بات ہے کہ کیوں کیا جائے, ڈائبٹیز کا برڈن ہر گھر میں ہر آدمی محسوس کر رہا ہے. میرے والد صاحب کو 86 میں ڈائبٹیز ہوئی اور میں ڈائبٹالوجسٹ بن گیا گھر میں, کیونکہ فارمیسی پڑھ رہا تھا تو سارا برڈن مجھ پر ہی آ گیا کہ ان کی ڈائبٹیز دیکھوں. میں 94 میں یو ایس چلا گیا پڑھنے. وہ بیچارے اتنے پریشان ہوئے کہ وہ اپنی ڈائبٹیز نہیں مینیج کر رہے, اور 96 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. والدہ کو بھی ڈائبٹیز ہو گئی. اس کے بعد 5 بھائیوں میں سے 3 کو ہو چکی ہے, اینڈ آئی ایم جسٹ اسٹرگلنگ ٹو ڈیلے ایز مچ ایز آئی کین. تو یہ ویسے ہی میرے بہت کلوز ٹو ہارٹ ہے. اب یہ اویئرنیس کیسے کریٹ ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے وسیم بادامی صاحب, عمران عباس اور جتنے ڈاکٹر حضرات کو اس لیے نہیں سلیکٹ کیا کہ یہ سوشل میڈیا پہ بڑی ریچ رکھتے ہیں یا نالج بڑی اچھی ہے, ان کی فالوئنگ وہ بھی ہے, لیکن ماشاءاللہ یہ سب بڑے اسمارٹ لوگ ہیں. آپ ان کے اگر ویسٹ دیکھیں, ان کے آپ ویٹ دیکھیں, تو یہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. اور ویسے ہی ان کی ریچ بہت زیادہ ہے. تو یہ جب بتائیں گے کہ یار ویٹ کم رکھیں, تو لوگ کہیں گے ہاں یار یہ تو خود بھی کم رکھیں. لیکن اگر کوئی آدمی جو خود 100 kg کا وہ کہے کہ یار ویٹ کم کریں, جو کہ بڑا امپورٹنٹ ڈٹرمنٹ فیکٹر ہے ڈائبٹیز کے لیے, وہ کوئی سنے گا نہیں اس کی بات. تو سر ہم نے اس لیے آپ لوگوں کو انوائٹ کیا کہ لوگ آپ کی بات کو صرف سنیں گے نہیں, بلکہ دیکھیں گے کہ بھائی یار یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزن کم کرو, تو اپنا بھی وزن کم کیا ہوا ہے. اسکالرس کہتے ہیں کہ پیپل اف ورک فار پیپل دیٹ سوسائٹیز اونلی نرچر اینڈ ڈیولپ اینڈ گرو. اگر ہم اپنے لوگوں کے لیے کام نہیں کریں گے تو جو آج پاکستان کا حال ہے, اس سے آگے 30 سال میں بڑا بدترین حال ہونے والا ہے. کیونکہ ڈائبٹیز کا برڈن پاکستانی گورنمنٹ تو آج ہمارا صرف ٹائیفائڈ اور ملیریا ہینڈل نہیں کر سکتی, ڈائبٹیز کو کیسے ہینڈل کرے گی؟ جب پاؤں کٹیں گے لوگوں کے, جب لوگ نابینا ہوں گے, جب ہارٹ اٹیک ہوں گے. تو اب اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہم نے کیا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ سیلیبریٹیز بھی موجود ہیں, میڈیکل پروفیشنلز موجود ہیں, ان کی مدد سے ہم پاکستان کے ہر گھر پہ پہنچیں گے.
ہم نے ٹیلکوس کو انگیج کیا ہے. آج میری راستے میں ایک بہت بڑی لیب جن کی 250 سینٹرز ہیں پاکستان میں, لیب ان کے کلیکشن پوائنٹس ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو فری فاسٹنگ بلڈ شوگر کر دیں گے. پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ان کی اس جگہ پہنچیں گے ان کی فری فاسٹنگ شوگر ہو جائے گی. تو ہم اپنے اس 0800 نمبر ٹول فری نمبر کے ذریعے وسیم بادامی صاحب, عمران عباس سے ریکویسٹ کریں گے, ڈاکٹر صاحبان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ اپنے سوشل میڈیا سے میسیج دیں. سارے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر صرف وہ جو 3 رسک فیکٹر ہیں وہ بتا دیں آپ, ہمارے ٹول فری پہ ان کا کال آ جائے, تو پورے پاکستان میں پی ایس کے ممبر ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہ وہ پیشنٹ کو دیکھیں گے, ان کا لیب فری ہو جائے گی اور پورا گھر جو ہے وہ ڈائبٹیز سے بچ سکتا ہے. سو دیٹس این آبجیکٹو. پرفیکٹ. ہم اس کو پریسائزلی اس کی ایک کسٹمائز ہم ویڈیو بنا کر بھی میں اپنے طور پہ بھی اور ہم وہ کر لیں گے کہ انشاءاللہ اب ٹھیک کہ کس طریقے سے اس سے اس انداز سے بچا جا سکتا ہے. وہ انہوں نے وہ شعر سنایا تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہے نا, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. ایون ورس یہ ہے کہ بھائی معاملہ خراب ہو رہا ہے اور اس کی ریئلائزیشن بھی نہیں ہے کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے. میں نے جو فگرز کی بات بتائی تو جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ بہت آرام سے بھی یہ سال کا 1 لاکھ سے اوپر کا فگر ہے, ڈیتھس کا 1.5 لاکھ کچھ محتاط اندازہ ہوتا ہے, 2 لاکھ تک کا بھی فگر ہے. میں صرف کمپیئر کر رہا تھا کہ جس کورونا کا اتنا شور مچایا, رائٹلی سو, مچنا بھی چاہیے, اس پہ احتیاط بھی کرنی چاہیے. میں نے پچھلے 3-4 دنوں سے چیک نہیں کیا, اگین معذرت کے ساتھ ہوتا ہے سینٹ الیکشن میں مصروفیت کی وجہ سے, لیکن اس وقت پاکستان میں کورونا سے ہلاکتیں 13,000 تھیں. یہ ہم سال کی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک کی ہلاکتوں کی بات کر رہے ہیں. جو متاثرین ہیں وہ اس کے علاوہ, اور اگر ایسے افراد ہیں کہ جن کی زندگی کچھ کیسز میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ اتنی شدید بیماری ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے لوڈ ونس کی اس دنیا سے جانے کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یار جس حالت میں زندہ ہے اللہ اس کی تکلیف آسان کرے. تو وہ سب اس کے علاوہ ہے. ہمارے پاس ایک ریلیونٹ ویڈیو بھی ہے اس حوالے سے, وہ بھی اگر دکھا سکیں وہ مزید فردر کلیریفائی کر دے گی کہ کس طریقے سے آپ گھر بیٹھے لٹرلی ابھی ڈیسائیڈ کر کے ابھی یہ جان سکتے ہیں کہ اس مرض کے حوالے سے آپ کا اپنا اسٹیٹس کیا ہے, آپ کہاں کھڑے ہیں. اگر پلیز ہم وہ ویڈیو پلے کر سکیں. ویڈیو پلیز. Assalamu alaikum. Thank you for calling Discovering Diabetes Helpline. How may I help you? وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے جاوید اکرم بات کر رہا ہوں اور ڈسکورنگ ڈائبٹیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. جی جاوید صاحب, ذیابیطیز یا شوگر کا مرض پاکستان میں ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ افراد اس مرض کا شکار ہیں اور ان میں سے تقریباً 50% اس بات سے بھی لا علم ہیں کہ وہ اس مرض کا شکار ہیں. ڈسکورنگ ڈائبٹیز ہیلپ لائن کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ذیابیطیز کے بارے میں آگاہی عام کرنے کے لیے پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی نے فامیو پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے ڈسکورنگ ڈائبٹیز پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے. اس کے ذریعے نہ صرف آپ اپنا یا اپنی فیملی ممبرز کا ذیابیطیز رسک اسیسمنٹ کروا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ذیابیطیز سے متعلق بنیادی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں. جاوید صاحب, کیا آپ اپنا ذیابیطیز رسک اسیسمنٹ کروانا چاہیں گے؟ جی بالکل. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ڈائبٹیز رسک اسیسمنٹ کا طریقہ کار نہایت ہی آسان ہے. اس کے لیے آپ کو میرے 3 سوالوں کے جواب دینا ہوں گے. پر اس سے پہلے ہمارے ریکارڈ کے لیے جاننا چاہوں گی آپ کا پورا نام, شہر اور علاقے کا نام اور آپ کا کانٹیکٹ نمبر. میرا نام جاوید اکرم ہے اور میں کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 10 کا رہائشی ہوں اور میرا موبائل نمبر ہے 0300 3240 899. معلومات فراہم کرنے کے لیے بہت شکریہ. جاننا چاہوں گی اپنی ایج یا عمر بتائیے. جی میری عمر 36 سال ہے. اپنی ویسٹ یا کمر کا سائز بتائیے. 42 انچ. آپ کی فیملی ہسٹری لینا چاہوں گی. کیا آپ کے والدین یا بھائی بہن میں سے کوئی ذیابیطیز کے مرض کا شکار ہے؟ جی میری والدہ گزشتہ 10 برس سے اس مرض کا شکار ہے. جی بہت شکریہ. فراہم کی گئی معلومات کے مطابق آپ کا ڈائبٹیز رسک اسکور 4 ہے. ہائی رسک والے افراد کے لیے ہمارا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ فوری اپنے مولد سے مشورہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے قریب مستند ماہر ذیابیطیز سے آپ کا رابطہ کروا دیا جائے تو ابھی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. ہمارا نمائندہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کی اپوائنٹمنٹ کنفرم کر کے آپ کو مطلع کر دے گا. جی بالکل, آپ میری اپوائنٹمنٹ کی ریکویسٹ کنفرم کر دیں. جی ضرور. ڈسکورنگ ڈائبٹیز ہیلپ لائن کال کرنے کا شکریہ. ہمارا نمائندہ جلد ہی آپ کو کنفرمیشن کال کرے گا. جاوید صاحب,
مزید کچھ معلومات جاننا چاہیں گے؟ شکریہ. یو ویلکم. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. رائٹ. تو ایک تو میں سب سے گزارش کروں گا، اگین یہ پروگرام جہاں جہاں سوشل میڈیا کے توسط سے دیکھا جا رہا ہے، اور ہم بعد میں اس کی باقاعدہ بھی ایک ویڈیو پوسٹ کر دیں گے، کہ بھائی اگر آپ ذرا سی بھی اس گفتگو سے 0.1% بھی کنونس ہوئے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ نے زندگی میں توجہ دینا بہت ضروری ہے، تو آپ یہ نمبر نوٹ کر لیجئے یا اس کو ریکارڈ کر لیجئے یا لکھ لیجئے. یہ ہے 0800-666766. اس کا کرنا کیا ہے ابھی آپ کی خدمت عرض کرتے ہیں، لیکن ایک بار پھر آپ یہ نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-666766. اب اس میں کرنا کیا ہے، یہ ویڈیو بھی بڑی سیلف ایکسپلینیٹری تھی، آپ کو اس سے اندازہ بھی ہو گیا، اور میں تھوڑی سی اس پہ اور بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ڈائبٹیز کا رسک اسیسمنٹ یہ بہت ہی آسان ہے، بہت سمپل ہے. آپ گھر بیٹھے لٹرلی ایک ٹیلی فون کال ہوئے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ڈائبٹیز رسک اسیسمنٹ کا، یعنی شوگر ٹیسٹ کرائے بغیر آپ باقاعدہ گھر بیٹھے اپنا اسٹیٹس جان سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے پریسائزلی کرنا کیا ہے وہ میں اگلے 1-1.5 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں. نمبر میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں 0800-666766. اور آپ یاد رکھیں میرا آپ کو کوئی بھی ایسا کام جو کہ مجھے آپ کو یا اس سوسائٹی کو میں کسی بھی اعتبار سے کوئی بہتری لا سکتا ہے، تو میں نے علماء کرام سے جو، میں تو جاہل سا آدمی نہیں، علماء کرام سے جو میں نے سیکھا ہے جانا ہے وہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے، وہ بھی ایک لیول کی عبادت ہے، وہ بھی آپ کے حصے کی شمع ہے جو کہ آپ جلا سکتے ہیں. تو ہم ظلمت شب کا شکوہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، اپنے حصے کی ذرا شمع بھی جلا لیتے ہیں. یہ نمبر پہ آپ نے کال کرنا ہے. کچھ سوالات ہیں، میں اس کو اپنی ٹرم میں کہہ لوں تو 3 معصومانہ سوالات ہیں، تو لٹرلی 3 معصومانہ سوالات کی مار ہے رسک اسسمنٹ، بس اس سے زیادہ کی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر آپ کی عمر، اور ایک ٹیلی فون کال ہوگی تو آپ کو اس میں عمر بتانے میں کوئی حرج ہونا نہیں چاہیے اصول میں، اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے تو 0 اسکور ہوگا آپ کا، یعنی آپ سے اسکور آپ نے اسسمنٹ کرنی ہے تو کن بنیادوں پر کیا پیمانہ ہوگا یہ آپ جان لیجئے. اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے تو اسکور 0 ہوگا، 40 سے 50 کے درمیان ہے اگر آپ کی عمر تو اسکور 1 ہوگا، 50 پلس ہے تو اسکور 3 ہوگا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 40 سال کے اندر اسکور 0 ہے، 40 سے 50، میں اپنا بتا دوں میرا یہ اسکور 0 ہے، ٹھیک. 40 سے 50 سال ہے تو اسکور 1 ہے، اور 50 سال سے اوپر اسکور 3 ہے. اچھا اب دوسرا سوال، یہ پہلی بات ہو گئی عمر سے متعلق. آپ کی اپنی فیملی میں، یعنی کہ بہن بھائی میں اگر کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی ڈائبٹیز کا اگر شکار ہے تو آپ کا اسکور 1 ہے، اور اگر نہیں ہے تو اسکور 0 ہے. یہ ہم اسکور پھر ایڈ کریں گے، اس کی بنیاد پر اسسمنٹ ہوگی، تو اس لیے میں ریپیٹ کر دوں. اس میں سر اگر کسی کی والدہ بھی ہے تو یہ اسکور 1 آ جائے گا اس میں، ٹھیک. تو یعنی یہ والدہ بھائی بہن، یہ 3 کہہ سکتے ہیں ہم کہ اگر ان 3 میں سے کوئی اگر اس کا شکار ہے، جس طرح آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ انہوں نے ایگزامپل کے طور پہ بتایا کہ میری والدہ، تو والدہ بھائی بہن اگر ان میں سے کوئی ڈائبٹیز کا شکار ہے تو اسکور والد صاحب بھی، ٹھیک، پیرنٹس، ٹھیک. بیگم صاحبہ، اچھا ٹھیک. میں کہا یہ ضمنی معصومانہ سوال تھا، انلیس وہ آپ کی فرسٹ کزن ہو، ٹھیک، صحیح ہے. تو اگر ان افراد میں سے کوئی ہے ڈائبٹیز کا شکار تو اسکور 1 ہے، اور نہیں ہے تو اسکور 0 ہے، ٹھیک ہے جناب. اور تیسرا اور آخری سوال ہے آپ کی کمر کی پیمائش سے متعلق. تو اب اس میں مرد و زن کی تفریق ہے، اس میں خواتین و حضرات کی تفریق ہے. اس میں 35.5 انچ سے اگر زیادہ ہے کمر کی پیمائش تو اسکور 2 ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو اسکور 0 ہے. مرد حضرات کے لیے 35.5 سے زیادہ ہے تو اسکور 2 ہے، کم ہے تو اسکور 0 ہے. اور خواتین میں 31.5 انچ سے زیادہ ہے تو اسکور 2 ہے، اور اگر کم ہے تو 0 ہے. اور جب یہ ساری چیزوں کو آپ پلس کر لیں گے اس کے بعد اگر آپ کا اسکور if it is anything less than 4 تو things are good. اگر آپ کا اسکور 4 سے زیادہ ہے، جس طرح آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اسکور 6 بن گیا تھا الگ الگ سوالات کا جواب دیتے، تو اگر آپ کا اسکور 4 یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے یا بالکل بارڈر پر ہے، ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے. اور اس صورت میں بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ فوراً اپنے معالج سے رابطہ کریں. تو یہ ایک پورا ہم نے تفصیل سے بتا دیا. اس کی بڑی ایک پریسائز سی ویڈیو بھی، تاکہ اگر کوئی چیز مس بھی ہو گئی ہے تو پریسائز سی ویڈیو بھی میں اپنے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس کو پوسٹ کر دوں گا تاکہ آسانی رہے. اور اب میں آگے گزارش کروں گا، ہمارے ہر دل عزیز پاکستان کا آف کورس ایک جانا پہچانا نام ہے، اور آپ ان کو ہر حوالے سے بہت ایڈمائر کرتے ہیں. ان کی اداکاری کی اور ہوسٹنگ کی صلاحیتوں سے تو سب واقف بھی ہیں، معترف ہیں، لیکن ان کی پرسنالٹی کے بھی سب بڑے فین ہیں. تو میں چاہوں گا کہ عمران عباس صاحب وہ اس حوالے سے پبلک اویئرنیس میسج یا جو بھی کہنا چاہیں. عمران بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو وسیم سر، اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں دعوت دینے کا. ڈیفینیٹلی جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اور جس کاز کے لیے ہم آئے ہیں وہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہمیشہ سے
سنتے آئے ہیں کہ اگنورینس از اے بلیس. ابھی فراز صاحب کے شعر کی بات ہو رہی تھی, تو ایک شعر ہے کہ قیامت ہے جنون آشنائی, بڑی نعمت ہے نادانی میں رہنا. لیکن یہ باتیں میرا خیال ہے صرف شعر و شاعری اور ادب کی حد تک ہی بہتر لگتی ہیں. اب وہ وقت ہے کہ نادانی میں رہنا یا آگہی حاصل نہ کرنا یا نہ جاننا میرا خیال ہے سب سے خطرناک بات ہے. جیسا کہ بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ ہماری آبادی کا یعنی 26% وچ از مور دین 5%, لائک اب 5% کہہ رہا ہوں, ہر 5واں شخص سے زیادہ ہے وہ بہت ہی الارمنگ بات ہے. اور سب سے خطرناک بات وہی کہ ہم جانتے نہیں ہیں. میں پرسنلی, کیونکہ ہم سب کی عمر بڑھ رہی ہے اور میں بھی اسی بریکٹ میں آتا ہوں, میں یقین کیجئے کہ میں بار بار ہر 1-2 سال بعد اپنا یہ HbA1c ٹیسٹ کراتا ہوں, اس لیے کہ میری فیملی میں یہ چیز ہے. میری والدہ کو تھی, کو ہے, میرے فادر کو تھی جن کا انتقال ہو گیا. اویئرنیس کی جہاں تک بات ہے, ہم سب ایک ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہم متس پہ بہت بلیو کرتے ہیں اور سنی سنائی پہ بہت بلیو کرتے ہیں. خاص طور پہ خواتین, میں سوری یہ بات جینڈر اسپیسیفک اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان کا تعلق آپس میں اپنی ہی کمیونٹی کے اور اپنی ہی ملنے والوں سے ہوتا ہے زیادہ. ہم زیادہ تر ایک تو یوٹیوب اور گوگل اور ان سب چیزوں نے بھی ہمیں بہت ڈسٹریکٹ بھی کیا ہے, اس لیے کہ ہم سیلف میڈیکیشن کی طرف بہت آ گئے ہیں یا ٹوٹکوں کی طرف بھی بہت آ چکے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ اچھا پنیر بوٹی کھا لو, بھنڈی سے علاج کر لو, سب کچھ. میں نیچر کے اگینسٹ نہیں ہوں, یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور ڈیفینیٹلی دے پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ, بٹ ہر کسی کی باڈی کا پروٹوکول ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کوئی بھی علاج, کسی ایک شخص کا علاج سب لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ کو یہ مرض ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یہ ٹیسٹ کرانے پڑیں گے. سیلف میڈیکیشن چھوڑیے. یہ جو ساری دنیا میں ڈاکٹرز لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے ساری اپنی زندگیاں گنواتے ہیں, وہ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ کریں, اپنے فیملی پریکٹیشنر سے, جنرل پریکٹیشنر سے, اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے. میری والدہ کو آج سے کئی سال پہلے جب یہ ڈائگنوز ہوا, اس سے پہلے وہ یہی اسی طرح کرتی رہیں کہ بس میں میٹھا کم کھا لوں گی, اور اس طرح کر کے انہوں نے اپنا علاج شروع کر دیا. پھر ان کے ملنے والوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ والی گولی کھانا شروع کر دیں, جس سے ان کے کڈنیز بہت بری طرح افیکٹ ہوئیں اور ان کو ساری رات یورینیشن کا پرابلم ہوتا تھا. اور میں غفلت کہوں گا اپنی کہ میں اپنے کام کی وجہ سے میں ان پہ اتنی توجہ نہیں دے سکا. اور پھر مجھے اچانک یہ جب کیونکہ میں اسلام آباد میری فیملی ہوتی ہے, میں کراچی میں تھا, تو میں جب اسلام آباد ایک دفعہ گیا تو میں نے ان کی بہت ایسی کنڈیشن دیکھی کہ مجھے لگا کہ ان کو میں جو فوراً ڈاکٹر کو لے کے جانا چاہیے. پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں, آپ ان کو انسولین پہ لے کر آئیے, جس سے جنرلی بڑی خواتین اور ہمارے حضرات بھی ڈرتے ہیں کہ ارے ٹیکا لگے گا, انجیکشن. لیکن آپ یقین کریں کہ اس سے ان کا لائف سٹائل اتنا چینج ہوا کہ وہ ساری چیزیں جو وہ نہیں کھا سکتی تھیں وہ ایک سرٹن اماؤنٹ میں انہوں نے کھانی شروع کی. ان کی زندگی میں خوشیاں آ گئیں دوبارہ, جو کہ میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سائیکولوجیکل ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے اس کو بڑھانے میں بھی اور اس کو روکنے میں بھی. جس طرح وسیم کہہ رہے تھے کہ بیگم سے تو نہیں ہو سکتا, بیگم سے بھی ہو سکتا ہے. بالکل, اگر وہ برا آپ کا پارٹنر ہوگا تو آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ بھی آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے کہ آپ کی سوچ اچھی رہے, پازیٹیو رہے. اور اس طرح وہ انسولین پہ آئیں, ان کی انسولین ایک سرٹن اماؤنٹ پہ آ کے کوانٹٹی پہ آ کے اسٹیبلائز ہوئی اور اب وہ انسولین فری ہیں الحمدللہ. سو اس سے یہ بھی آپ نہیں کہیں گے کہ انسولین اگر لگتی ہے تو وہ لگتی ہی چلی جاتی ہے. یہ بھی ایک متھ ہے. ایک جگہ پہ آ کے آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس سے ان کا لائف سٹائل بہتر ہوا. الحمدللہ ان کے کڈنیز جو ایک بہت ورج پہ آ گئی تھی, اب ماشاءاللہ وہ بہت بہتر ہیں. بٹ اگین جو ڈیمیج ہو چکا تھا اس کو آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ریورس نہیں کر سکتے. ان کو اسٹروک ہوا, ان کو برین ہیمریج بھی ہوا لاسٹ ایئر. سو آئی ہیو بین تھرو اے لاٹ بیکاز فیملی پلے اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ. آپ کے خاندان والوں کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور کیا کھلا رہے ہیں ان کو. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیشہ ہم بزرگوں سے یہ دعا سنتے آئے ہیں کہ اللہ چلتے ہاتھ پیر اٹھائے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ دعا ہے جو ہمارے بزرگ مانگتے ہیں. سب نے اس دنیا سے جانا ہے, لیکن اگر آپ چلتے ہاتھ پیر کی دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی پارٹس, آپ کے آرگنس کام کرتے رہیں. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی پلے کرتی ہے. امام جعفر صادق کا قول ہے کہ اگر آپ نے زندگی اچھی گزارنی ہے تو دماغ ٹھنڈا رکھیے اور پاؤں گرم رکھیے, یعنی
فزیکل ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہے. دماغ کو ٹھنڈا رکھنا اور فزیکل ایکٹیویٹی از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ یس یو آر واٹ یو ایٹ. جیسے میم نے کہا کہ آپ کا, ہمارے یہاں تو محبتوں کا اظہار ہی اسی طرح ہوتا ہے کہ آج میں نے آپ کے لیے بریانی پکائی ہے جس کے اوپر پتہ نہیں کتنا کچھ ڈال دیا گیا, کڑھائی بنائی ہے جس کے اوپر اتنا تار تیر رہا ہوگا چربی کا. یہ محبتیں نہیں ہیں, یہ آپ بیسکلی اپنے پیاروں سے دشمنی کر رہے ہیں. پلیز کم ٹو اے ہیلدی لائف اسٹائل. اگر ہماری ویسٹ کم ہے تو یہ صرف ایک کریش کورس نہیں ہے جو ہم 3 مہینے کا کر لیتے ہیں. یہ کیٹو ڈائٹ نہیں ہے. یو ول ہیو ٹو چینج یور لائف اسٹائل, not only to look good but to stay healthy and stay to stay in this world. تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے صرف خوبصورت دکھنا ہی ضروری نہیں ہے, اندر سے خوبصورت آپ کو اپنی پوری لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا, جس سے آپ کا صرف ویسٹ کم نہیں ہوگی. اینڈ اگین جب آپ نے اونچا اڑنا ہوتا ہے تو آپ کو اپنے وزن کو گرانا ہوتا ہے. یو ول ہیو ٹو ویٹ ڈاؤن تاکہ آپ اونچا اڑ سکیں. تو اگر آپ یہ بھاری پن اپنے ساتھ زندگی میں کیری کریں گے, یو وونٹ بی ایبل ٹو فلائی ہائی. یو ول ہیو ٹو بی ویری ویری پرٹیکولر اباؤٹ واٹ یو ایٹ, ہاؤ یو پریکٹس یور ایوری تھنگ روٹین. آپ کا ایوری ڈے کا جو آپ کا جو بھی روٹین ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. سو آل دیز فیکٹرز پلے اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ. اینڈ یس اگین کیپ مانیٹرنگ. اف یو آر سفرنگ فرام ڈائبٹیز یو ول ہیو ٹو کیپ اے چیک morning, evening. You will have to come to terms with diabetes, and yeah, it's very scary, but at the same time you will have to be very positive to deal with it. Correct. میں تھوڑا سا ایک عرض کروں, اگر شوگر کے مریض کو ایک میسج ہم دے دیں کہ جس طرح شوبز کے آدمی اپنا خیال کرتے ہیں فٹنس کا, کیونکہ تو ان کو کمپلیکیشن ہوں گی نہیں. یہ ایک اٹریکشن دکھا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ بات بڑی اہم ہے کہ شاید ہم یہ ویٹ کتنا ہے یہ وہ ہم اس کو خالی ایک ہی بنیاد پہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا لگنا ہے اچھا نہ لگنے سے. اس کا صرف اچھا لگنے یا نہ لگنے تعلق نہیں, بلکہ میرا خیال ہے جب آپ اس کے فائدے خود ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا نہ لگنا یا نہ لگنا یہ تو ایک سیکنڈری عام چیز ہے. آپ یعنی جب میں نے اپنی زندگی میں یہ بات, اور میں آپ کو ویسے راست کی بات بتا دوں کہ یہ عمران بھائی کتنے بڑے انفلوئنسر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مجھے اس کام میں لگانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے سالوں پہلے کہ یار رننگ شننگ یہ وہ سارا کچھ. اور پھر میں نے جب آپ کو اور جب میں نے سب کچھ کرنا شروع کیا تو اس وقت میرے بھی ذہن میں اپیرنٹلی یہ تھا کہ چلو ذرا سلم یہ ہو جائیں گے, لیکن جو میں نے زیادہ اس کے فائدے نوٹ کیے تو پھر اب اگر میں کام کرتا ہوں تو اچھا دکھنا ذرا سیکنڈ پرائیورٹی ہے. آپ کی اپروچ ٹورڈز لائف چینج ہو جاتی ہے. اچھا فیل کرتے ہیں آپ, جب آپ اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں تو ایوری تھنگ اراؤنڈ آپ کو سب ہر چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر لگتی ہے. تو اس لیے بھی یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. ہم یہ موٹاپے کو یا اس کو صرف ایک پیمانے پر نہ جانچیں کہ اس لیے کر لو تاکہ اچھا لگے. تو لوگ اکثر یہ بہت کامن ہے, لوگوں میں کہتے ہیں او یار ہم نے کون سے ٹی وی پر آنا ہے, اچھا دیکھ کے کیا کرنا ہے. تو بھائی آپ نے زندہ تو رہنا ہے, تو ٹی وی پر آنے نہیں آنا. اس کا صرف ٹی وی پر آنے نہ آنے سے, یا کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم سے کون سا کسی نے سیلفیاں بنانی ہے تو ہم کیا کریں. تو بھائی یہ سیلفیوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور عشق کے امتحان اور بھی ہیں, اور یہ سیلفیوں سے میں بات ڈائریکٹ کنیکٹ کرتا ہوں سوشل میڈیا سے, جہاں سوشل میڈیا پہ اور بہت کچھ ہو رہا ہے. وہاں اگر ہم اس پلیٹ فارم کو استعمال کر لیں اس چیز کے حوالے سے اویئرنیس کے لیے تو یہ کیا خوب اس کا استعمال ہو جائے گا. میڈیا کمیونٹی کے بہت اعلیٰ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت آن لائن, جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, جو کہ اس پر میں چاہوں گا کہ بات کریں کہ سوشل میڈیا کا رول ڈسکورنگ ڈائبٹیز میں. سر. جی بہت بہت شکریہ وسیم صاحب, اور سارے ہمارے زبان صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں, بہت بہت شکریہ, ان سے ملاقات ہوئی. دیکھیے میرا تو یہ خیال تھا کہ میں پچھلے 35 سال سے چونکہ سرجری پریکٹس کرتا ہوں اور ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن اسپیشلی ڈائبٹک فوڈ کو دیکھتا ہوں, لیکن وہ ہم دوستوں نے کہا کہ نہیں آپ کا وہ جو یہ تعارف ہے سوشل میڈیا والا صرف اسی حوالے سے بات کیجیے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور میرے مخاطب جو ہیں وہ لوگ ہیں جو فیس بک کے اوپر یا اس پہ دیکھ رہے ہیں, یعنی ہمارے تمام پاکستانی بہن اور بھائی. دیکھیے ہم ہیلتھ کیئر اور ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ کسی کو کینسر ہو جائے تو کینسر کا علاج کیجیے, کسی کا پتا پھٹ جائے پتے میں پتھریاں ہو جائیں تو ان کا علاج کیجیے, کسی کو بخار ہو جائے تو اس کا علاج کیجیے. لیکن اصل میں پوری دنیا میں ہیلتھ کیئر سروس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا نظام بنائیں کہ لوگ بیمار ہی نہ ہوں, اور اگر لوگ بیمار ہو جائیں تو بہت جلدی ڈائگنوز ہو جائیں تاکہ ان کی کمپلیکیشنز نہ ہوں. دیکھیے میں پروفیسر آف سرجری چونکہ رہا اور ہیڈ آف سرجری اور ادارے کا پرنسپل بھی رہا, تو ہم نے ایک اسٹیٹسٹیکل اسٹڈی کی اپنے یہاں قائد اعظم میڈیکل کالج میں کہ اگر لوگ سڑک پر چلنا کیسے ہے, موٹر سائیکل کے اوپر ہیلمٹ لے کے بیٹھنا ہے, سیٹ بیلٹ باندھنی ہے, اگر صرف اس کا خیال کر لیں تو ہمارے ملک میں ہیڈ انجریز جو ہیں وہ عادی ہو جائیں گی. اسی طریقے سے اگر ہم صاف پانی پلانا شروع کر دیں تو ہماری انفیکشس ڈیزیزز جو ہیں وہ آدھے سے کم ہو جائیں گی. اگر ہم ہیپاٹائٹس کو پریونٹ کر لیں تو ہمارے لیور کینسر وغیرہ کم. ان سب میں سے جو سب سے اہم بیماری ہے وہ ہے کہ جس کے لیے آپ نے یہ مقدس کام کا بیڑا اٹھایا ہے,
डायबिटीज मेलाइटिस। मैं कोट करना चाहता हूं एक पेपर जो कि हमारे हमसाया मुल्क में एक डॉक्टर ने किया, जो कि एक जनरल प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने ये रफाई काम किया कि 20 साल तक वो अपनी टीम को साथ ले जाते थे और हर गांव में जाकर तमाम लोगों का सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करते थे और शुगर चेक करते थे, और जिनका डायबिटीज या हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो जाती थी उनको 1 हफ्ते की दवाइयां देकर कहते थे कि अब आपने अपना इलाज करवाना है शुगर का। जब 20 साल के बाद उस पूरे इलाके के अंदर स्टैटिस्टिकल स्टडी की गई तो पता लगा कि वहां एम्पुटेशन का इंसिडेंस कम हो गया है, पता लगा कि वहां नाबीना होने का इंसिडेंस कम हो गया है, पता लगा कि वहां हार्ट अटैक कम हो गए हैं, हत्ता के उन यानी देहाती इलाकों के अंदर ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस भी कम हो गया जब डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया। तो मैं आपकी वसासत से जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं, और वसीम साहब आपने अभी थोड़ा वो बताया भी है कि आज के दिन मैं जिस अस्पताल में इस वक्त बैठा हूं अपने ऑफिस में, मैंने भी फोन करके पता किया कि ब्लड शुगर चेक करने के कितने पैसे लगते हैं, तो उन्होंने क्या 100 रुपए। उस अस्पताल को थोड़ा ये सस्ता है 100 रुपए, और आप तो इसको फ्री करके दे रहे हैं। तो जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, आज ही शाम को मगरिब की नमाज से पहले पहले, बल्कि बेहतर ये कि कल खाली पेट अपना ब्लड शुगर चेक कर लीजिए, तो आपको अभी पता लग जाएगा। ये एक तरह की इंडिकेशन हो जाएगी कि आपको कहीं शुगर तो नहीं है, और आप हैरान होंगे कि सिर्फ ये पता लग जाने से कि मुझे शुगर है और फिर हम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके अपने शुगर का इलाज करवाने लग जाएं, तो शुगर का मरीज वसीम अकरम भी बन सकता है, जो कि दुनिया का टॉप एथलीट है, वो डायबिटिक है, और उसी डायबिट और इंसुलिन के टीके लगाकर वो इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदे करवाता रहे। तो लिहाजा मैं आप सबको बहुत शुक्रिया करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं इस लिहाज से कि ये आपने सही हेल्थ केयर का जो सही काम है वो आपने शुरू किया है, कि हम तमाम लोगों को ये एहसास दिलाएं कि ये बीमारी यानी शुगर, ये इस शुगर के साथ आप बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं अगर हमें पता लग जाए कि हमें शुगर है। उसके बाद करना क्या है, हमने कुछ खाने पीने का, जैसे मैडम ने भी बताया, कुछ खाने पीने का एहतियात करना है, को फिजिकल एक्सरसाइज का ख्याल रखना है, और शुगर को कंट्रोल करने के लिए अगर दवा की जरूरत है तो दवा का करना है। हमें अपनी आंखें चेक करवानी है, अपने गुर्दों पेशाब का एक टेस्ट करवाना है ताकि हमें गुर्दों की बीमारी ना हो, और जो भी हमें डॉक्टर कहेगा वो करवाना है। तो ये सिंपल सी बात है। तो ये आवाज जहां तक पहुंच सके, और जैसे आपने, बस मैं आखिर में ये अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे आपने वसीम ये कहा था कि इस जमाने के अंदर तो ये जो हमारे दोस्त थे दूसरे, उन्होंने कहा था कि हम अनफिल्टर्ड डाटा कंटिन्यूअसली हर एक के हाथ पे, अब आपके हाथ में मोबाइल है और हर एक के हाथ में मोबाइल है, और हम मुसलसल इस मोबाइल से इनपुट और डाटा जो है वो अंदर हासिल ले रहे हैं सारा डाटा। तो अगर इस डाटा में हम एक नेशनल पॉलिसी बनाकर हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी कर लें, और एज अ सेंट्रल थीम तमाम लोग जो कि जिनकी वॉइस सुनी जाती है वो इन चीजों को एज अ टारगेट ऑब्जेक्टिव बनाकर पेश करना शुरू कर दें, तो बहुत जल्दी तमाम लोगों को ये पता लगना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है हुकूमत को भी ये चाहिए, हुकूमत के थिंक टैंक को भी एक प्रायोरिटी बनानी चाहिए। और जैसे आप लोगों ने ये कहा है, तो डायबिटीज तो हेल्थ प्रिवेंशन के अंदर डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये टॉप प्रायोरिटी है, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुल्क के वजीर आजम को भी आकर ये कहना चाहिए, मुल्क के वजीर आजम को अपनी तकरीर में एक बात ये कहनी चाहिए कि भाई आप ये कीजिए, करप्शन के खिलाफ हम ये कर रहे हैं, इकोनॉमिक ये कर रहे हैं, लेकिन एक बात और ये भी कीजिए कि आप तमाम लोग जिनका स्कोर ये 3 में से आता है तो ये अपनी शुगर भी चेक करवा लें। तो मेरे ख्याल में तो ये बात उस लेवल पर से आनी चाहिए, और ये एक कंटिन्यूअस अवेयरनेस का पार्ट होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बातें तो सारी जरूरी प्रोफेसर जमान साहब ने, मैडम ने, आप सब ने की हैं। तो मेरा भी यही आखिर में गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी हमें एक दफा दी है, और ये जिंदगी बहुत कीमती है, ये जिंदगी बहुत कीमती है, और हमें अपनी इस जिंदगी की कदर करनी चाहिए, और जितनी भी सांस हमारे इस दुनिया में है एक हेल्दी इंसान के तौर पे गुजारनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल ठीक बात है। ऑन अ लाइटर साइड, अगर कभी एक तकरीर में मैं NRO नहीं दूंगा इनको, इसके अलावा ये भी कह दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, मेरा ख्याल है कि भाई लेकिन डॉक्टर साहब भी ठीक कह रही थी कि फिर वो उसमें भी सियासत ना शुरू हो जाए कि इन्होंने कहा इसलिए हम नहीं करेंगे। खैर, हम इसको सियासत ना शुरू हो जाए तो वसीम अकरम बन सकता है बंदा वसीम अकरम प्लस बनने के लिए, लेकिन कुछ खास खुशियात चाहिए, ये एक अलग बात है, वो अलग मामला है। लेकिन ये ऑन अ सीरियस नोट ये मुझे ज़रूर लगता है कि ऐसे मौके पे जब इस पर काम हो रहा है कि जनाब सियासी हवाले से या मुल्क के सलामती के इदारों के हवाले से सोशल मीडिया पर इस पर काम हो रहा है बाकायदा कि जनाब एक ख़ास हुदूद वायलेट ना हो, कुछ अगर ऐसा हो सके, इसकी कोई ना कोई सूरत तो बन सकती होगी ना। अगर ये 100% मुमकिन नहीं होगा तो 5% तो मुमकिन होगा, जितना हो सके उतना हम कर सकें। अगर कि
یہ اتنی آسانی سے ممکن نہ ہو سکے کہ جس کا جی چاہے, جس کو جو سمجھ آئے وہ ایک ویڈیو اٹھا کے ڈالیں. ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی سے میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں کہ جناب آپ یہ کر لیں, وہی عمران بھائی والی بات کہ وہ اتنی بھنڈی کھا لیں اور اتنا یہ کر لیں تو یہ ختم ہو جائے گا, اور آپ شوگر کے علاج کے لیے یہ کر رہے ہیں, چھوڑیں آپ یہ کریں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور وہ ڈیٹا اس کے اوپر وہ الحمدللہ اس کا کیپشن کچھ اس طریقے سے ہو کہ فلاں نے کیا شرمناک حرکت کی, دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں تو اس کے 8 ملین ویوز بھی ہو جائیں, اس میں سے پھر 1 ملین اس پہ یقین بھی کر لیں اور اس میں سے 500 اس میں عمل بھی کر لیں. تو بھائی یہ نہ ہو سکے تو اس پر واقعی گورنمنٹ لیول پہ سوچنا چاہیے کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ کم از کم چیزوں پہ کوئی ایسی قدغن ہو جائے کہ بھائی کوئی اس اتھارٹی کے اپروول کے بغیر فلاں ڈیٹا ویب پر جا ہی نہیں سکتا. اگین میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ 100% ممکن نہ ہو, جتنا فیصد ممکن ہے اتنا فیصد بھی اگر کر لیں تو اگین کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو آئی ایم شیور یقیناً بہتر ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں. بس ہم ایونٹ اپنے اختتام کی جانب لے کر جا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب ہارون قاسم صاحب سے, ایم ڈی فارمیوو, وہ ووٹ آف تھینکس پریزنٹ کریں گے. سر مائک آف دیکھ لیں, ورنہ میں آپ کو اپنی کرسی نہیں دے سکتا لیکن مائک دے سکتا ہوں. بہت شکریہ. مسئلہ ہی سارا کرسی کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. It has been over 20 years since Farmivo started its journey with the resolve to promote a healthier society. Let me take this opportunity to extend my personal thanks to our patients, our communities, and our partners. I thank the Pakistan Endocrine Society for its impactful contribution in partnering with Farmivo to tackle a disease that is reaching the epidemic proportion now. Discovering Diabetes is Farmivo's initiative in answering the alarming state of disease prevalence in the country. A staggering 20 million to 44 million plus people are living with diabetes in Pakistan, and almost half of them are undiagnosed. This morning somebody asked me, where do we rank in the world? And I had a 10 years old data which said 7th ranking. But when I came here, I found out that we are in the 4th rank in the world. So I was saying, Wasim Saab, ke at least hamara number kahin to upar aa raha hai. But that's not fair, I think. So the only way to tackle the problem is by spreading awareness about diabetes and contribute whatever way to save as many lives as possible. And my humble take is that we have to start from schools. We have to make the children aware that what diabetes is, because the children are the influences in the society now, and they can influence their parents as well. Make diabetes and other health subjects part of the curriculum. My request to media and the government is that we need to spread awareness and take schools on board and make this a priority where we can make the children, influence the elders and make a change in diabetes. My special thanks goes to our cause partners, fellow doctors, media personnel, and our celebrities who graced today's event, Professor Dr. Zaman Sheikh, Professor Dr. Tasneem Ahsan, Wasim Badami, Imran Abbas, Shahab Dubairi Saab, CEO of Aaj TV, Dr. Abrar, Professor Najmul Islam, Professor Javed Iqbal, who is connected through the media, and for all supporting and creating awareness about this cause. Your efforts surely leave a mark and are a right direction towards a diabetes-free Pakistan. We are truly gratified with your support and will continue to ensure the health of millions of lives. Let's continue pursuing our shared vision of a healthy society. Once again, thank you for joining us for this worthy cause. Jazakallah. جزاک اللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر ابرار احمد صاحب کا بھی, جنہوں نے جو آن لائن تھے ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ سر فار یور سپورٹ. اور یہی خواہش ہے, کوشش ہے, عزم ہے, ارادہ ہے, اور باقی پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ذات کامیاب کرنے والی ہے. انسان کو اپنے سے کی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم اس میں جو بھی رول اپنا پارٹ جو بھی پلے کر سکیں اس مرض کی اویئرنیس میں, آگاہی میں, اس سے بچنے کے لیے وہ کر سکیں. جاتے آتے بیفور وی انویل دی اسکرین, میں ایک ایگزامپل سے ہمیشہ بڑی انسپریشن لیتا ہوں, جو آپ نے کہا اپنے حصے کی شمع جلانا, کہ میرے لیے زندگی میں بڑی انسپریشن ہے اور میں ہر جگہ اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ وہ جو ایک مثال ہے کہ جب اللہ کے ایک نبی کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, وہ حکایت ہے, آپ میں نے علماء سے سنی, اور وہ ایک پرندہ تھا چھوٹا سا جو کہ اپنی چونچ سے ایک قطرہ پانی جو ہے اس آگ میں ڈال رہا تھا. اور جب پوچھا گیا کہ اس عمل کرنے کا کیا مقصد ہے, یہ تو طے ہے کہ تمہارے یہ کام کرنے سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے,
تو اسے جو جواب دیا تو میرے لیے بڑی انسپریشن ہے کہ بھائی یہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے اس عمل سے یہ آگ بجھتی ہے یا نہیں بجھتی، لیکن میرا دل کم از کم اس بات پر مطمئن ہے کہ جب روز محشر فہرست بنے گی 2 لوگوں کی، آگ لگانے والوں کی اور آگ بجھانے کے لیے ایفرٹ کرنے والوں کی، تو میرا نام دوسری فہرست میں ہوگا. میں کہہ سکوں گا یا کہہ سکوں گی کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جتنی استطاعت دی تھی I tried my level best. میں یہی کر سکتا تھا، باقی رزلٹ تو تیرے ہاتھ میں. So let's try our level best کہ ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلا سکیں. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں تمام پینلسٹ سے گزارش کروں گا کہ ہم یہاں اسکرین کی طرف چلیں، وہ انویل کریں گے اور یوں ہی آج کے اس ایونٹ کا بھی باقاعدہ اختتام ہوگا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین.